طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے. اچھا, بیوہ اور طلاق یافتہ کی مجبوری ہوتی ہے وہ کر لیتی ہے, مگر ساری زندگی ایک عذاب میں گزارتی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے, زیادتیوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. ساتھ نہیں رکھتے یا رہتے ہیں تو دوسری بیوی کے ساتھ. رمضان, عید, بقرعید جیسے موقعوں پر بھی ساتھ نہیں ہوتے. سوشل اسٹیٹس نہیں دیتے, اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے دور رکھتے ہیں. گھر کی مکمل ذمہ داری عورت پر ہوتی ہے. اگر عورت کے پہلے شوہر سے بچے ہیں تو ان کی مکان رہائشی ذمہ داری بھی عورت اٹھاتی ہے. رات کو اکیلی رہتی ہے, بیماری میں اکیلی ہوتی ہے, روتی رہتی ہے. اچھا, کسی سے دل کا حال کہے تو غیبت کہلاتی ہے, ورنہ چپ رہے تو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. میں اس سے زیادہ جانتا ہوں, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان خاتون کے ساتھ, وہ میں بھی آتا ہوں اس کی طرف. یتیم بچوں کی مرد کی طرف سے سرپرستی سے محروم رہتی ہے, زمانے کے تانے سنتی ہے, اس کی موت. دیکھیں یہ جتنی باتیں لکھی ہیں میں اس سے زیادہ خواتین کے ظلم کی داستانیں بیان کر چکا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کر کے عورت کو لٹکا دی. آج میرا بیان اسی پہ ہوا ہے کہ یہ جو چھپن چھپائی والے کیس ہیں نا, بیگم سے چھپ کے شادی کی کسی عورت سے, چند دن میں جب دماغ سے ایک بھوت اتر گیا تو اس کو لٹکا کے چھوڑ دیا. آج ہی میرا بیان اس کے خلاف ہوا ہے, ابھی میں وہیں سے بیان کر کے آ رہا ہوں نا, اسی کے خلاف. تو یہ جن خاتون نے خط لکھا ہے, میں مانتا ہوں ایسی بہت ساری خواتین ہیں, لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ میں دوسری کی ترغیب دینا چھوڑ دوں. دیکھو ایک بیوی پر بھی تو بہت ظلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں. کتنے مرد ہیں جنہوں نے ایک شادی کی اور الٹا یعنی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ نکاح نہ کرو. اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. تو اسلام نے بھی وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم مردوں کو یہ کہیں کہ نکاح نہیں کرنا ہے تو عورت کا اور زیادہ بیڑا غرق ہوگا, سوسائٹی میں زنا پھیلے گا. تو دوسری تیسری شادی کا اگر ہم لوگوں کو روکنا شروع کر دیں نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بیوہ, طلاق یافتہ, کماری جن کی عمریں نکل رہی ہیں, ان کی شادی کے چانسز ختم, ناممکن ہے, وہ زنا کی طرف جائیں گی, کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. ابھی ایک کیس میرے سامنے آیا ہے چند دن پہلے کہ 30 سال کی لڑکی بیوہ ہوئی ہے, 3 اس کے بچے ہیں, بچیاں ہیں, کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے, لوگ زکاتیں دے رہے ہیں اس کو جا کے. بھائی اس کے دیور سے بولو یار, تو یتیم بچے تمہاری بچیاں تمہاری بھتیجی ہیں, ان کے باپ بن جاؤ تم. کوئی نہیں ایسا. تو اس کا تو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ مرد جب دوسری شادی کرے حقوق پورے کرے. اور یہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان خفتم اللہ تعدلوا, عدل کا پہلے سوچنا ہے, عدل نہیں کرو گے تو تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. اور نبی نے فرمایا جس نے 2 شادیاں کی اور حقوق پورے نہ کیے, قیامت کے دن آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا اس کا, یہ عذاب اللہ اس کو دے گا. تو یہ بالکل ایک المیہ ہے, لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ نکاح کی ترغیب دینا بند کر دی جائے. ترغیب بھی چلے گی اور ساتھ ساتھ وعید بھی چلے گی کہ کرنا بھی ہے اور حقوق ادا کر کے کرنا ہے. تو مرد کو چاہیے جب دوسری کی ہے تو دوسری کے بالکل وہی حقوق ہے جو کس کے ہیں, پہلی کے, اور پہلی کے بالکل وہی حقوق ہے جو ادھر ادھر لڑکنا نہیں ہے آپ نے, تو کرنا پراپر طریقے سے ہی ہے. تو اس میں جس بہن نے بھی خط لکھا ہے, میں اس پہ بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. میں نے ایک دفعہ بیان کیا کہ بھائی جو نوجوان لڑکے ہیں نا, ان کی جلدی شادی ہونی چاہیے. بہت سارے نوجوانوں نے کیا, ابا کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیا. ہم 15 سال کے ہو گئے, ہم 18 سال کے ہو گئے, ہم 19 سال کے ہو گئے, بالغ ہو, ہماری شادی کرو شادی کرو. ابا آئے ان کے میرے پاس کہ یار ابھی کچھ کماتا نہیں ہے, میں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا, اب اس کی 20 بچوں کو بھی میں ہی پالوں گا. میں نے کہا حضرت میرا 1 گھنٹے کا بیان اگر اس پر ہوا ہے نا کہ نوجوان جلدی شادی کریں, تو 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ اپنے خرچے پہ کریں. آئی بات سمجھ میں؟ 2 گھنٹے کا اس پر ہوا ہے کہ کریں کہ اس کے خرچے پہ, کما کے اپنے خرچے پہ کریں, ابا کے خرچے پہ نہیں. میں نے کہا ہوا یہ ہے کہ میرا 1 گھنٹے کا بیان اس پر ہوا تھا کہ 4 شادیاں کریں, 1.5 گھنٹے کا اس پر ہوا تھا کہ حقوق بھی پورے کریں. ہوا یہ, ایک لطیفہ سناؤں پھر یہ سمجھ میں آئے گا, ایک لطیفے سے یہ سمجھ میں آئے گا. ایک دفعہ نا ایک گورنمنٹ کے ایک پروجیکٹ دیا, ایک صاحب گئے, اس نے دیکھا 2 بندے کام کر رہے ہیں, ایک گڑھا کھود رہا ہے, جو مٹی باہر نکلتی ہے نا, دوسرا وہ مٹی اس گڑھے میں ڈال کے اس گڑھے کو کیا کر رہا ہے, بولو بند کر. یہ حیران ہوا کہ یار کھودتے کیوں جب واپس بند کرنا ہے. اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا بھائی گورنمنٹ نے 3 آدمیوں کو پروجیکٹ دیا تھا درخت لگانے کا, میرا کام تھا گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام تھا اس میں درخت رکھنا پودا, تیسرے کا کام تھا مٹی ڈالنا. وہ دوسرا چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں. دوسرا کہاں گیا ہوا ہے, چھٹی پہ. وہ اتفاق سے اس کی طبیعت صحیح نہیں, تو ہم نے کہا ہم تو گڑھا کھود کا اور مٹی ڈالنے والا کام تو پورا کریں نا, درخت وہ لگاتا رہے گا. تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب میرا 4 شادیوں پہ بیان ہوا تھا تو یہ صاحب موجود تھے, جب حقوق پر بیان ہوا تو یہ چھٹی پر تھے اس دن.